صفحہ نمبر 38 کتنی اچھی اور پیاری بات ہے کہ بچے بچپن ہی سے مسجد سے جڑ جائیں۔ انشاءاللہ یہ خیر کی امید دلانے والی بات ہے۔ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب ساتھی اس کے لیے کوشش کیا کریں۔ بچوں کے بارے میں لاپرواہی نہیں اچھی۔ کوشش کرتے رہیں، بچپن ہی سے دعا بھی مانگتے رہیں، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہ مالک کے فضل و کرم سے آیت الکرسی کی شان و عظمت کے حوالے سے بات جاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پڑھی گئی کہ شیطان نے بیان کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سونے والا ساری رات اللہ کی جانب سے اس پر ایک نگہبان ہوتا ہے، اور ساری رات صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں جاتا۔ علامہ عینی اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں صفحہ 38 وفیہ فضل آیت الکرسی۔ اس حدیث شریف میں آیت الکرسی کی فضیلت کا بیان ہے۔ شیطان نے خود بتلایا اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے، تو وہ جھوٹا لیکن بات سچی کی ہے۔ اسی حوالے سے دوسری حدیث امام احمد اور امام ترمذی نے حضرت ابو ایوب انصاری حازم گوش کرو حازم گوش کرو امام احمد اور امام ترمذی نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ بے شک ان کے ہاں یعنی ان کے گھر میں ایک طاق تھا۔ طاق ہی کہتے ہیں نا وہ جو پہلے دیوار کے اندر چیزیں رکھنے کے لیے خالی جگہ بنائی ہوتی ہے، جس میں کھجوریں تھیں۔ ایک جننی وہاں آ کر اس سے کچھ اٹھا کر لے جایا کرتی تھی۔ اس بارے میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب، جائیے، اذا رأیتها، جب آپ اسے دیکھو، فقل، تو اسے کہو بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، عجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ انہوں نے بیان کیا یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے اسے پکڑ لیا تو اس نے قسم کھائی کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ اس پر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فعل اسیرک، تیرے قیدی نے کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا حلفت اللہ تعود، اس نے قسم کھائی کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذبت، اس نے جھوٹ کہا، وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ، اور جھوٹ بولنا اس کی عادت ہے۔ رک جائیے، اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے۔ جھوٹ کا بولنا کن کی عادت ہے؟ شیطانوں کی۔
چوروں کی. شریف لوگ مسلمان تو بہت اونچی بات ہے، وہ جھوٹ بولے نہیں. آپ دیکھ لیجیے شیطاننی چور، اس کا شیوا کیا ہے؟ فرمایا ہی معاوضۃ للکذب، کہ وہ جھوٹ بولنے کی عادت والی ہے. انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے اسے دوبارہ پکڑ لیا، آئی جھوٹی تھی تو اس نے دوبارہ نہ آنے کی قسم کھائی، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما فعل اسیرک، تیرے قیدی نے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا فحلفت اللہ تعود، اس نے قسم کھائی کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذبت، اس نے جھوٹ کہا، وہی معاوضۃ للکذب، اور جھوٹ بولنا اس کی عادت ہے. انہوں نے اسے پھر پکڑ لیا اور کہا ما انا بتارکک حتی اذهب بک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیے جائے بغیر نہیں چھوڑ. وہ کہنے لگی، توجہ فرمائیے، انی ذاکر لک شیئا، بے شک میں تیرے لیے ایک بات کا تذکرہ کر رہی ہوں. آیت الکرسی اقرأھا، آیت الکرسی کو پڑھو. آیت الکرسی اقرأھا فی بیتک، آیت الکرسی کو اپنے گھر میں پڑھو. فلا یقربک شیطان ولا غیرہ، شیطان تیرے قریب نہ آئے گا اور نہ اس کے سوا کوئی اور چیز. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما فعل اسیرک، تیرے قیدی نے کیا کیا؟ انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جننی کی کہی ہوئی بات بتلائی جو جننی نے خبر دی تھی. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت وہی کذوب، اس نے سچ کہا، ہے تو وہ جھوٹی لیکن بات سچ کہی ہے. کیا بات ہے؟ پھر اوپر دیکھ لیجئے آیت الکرسی اقرأھا فی بیتک، آیت الکرسی کو اپنے گھر میں پڑھو. فلا یقربک شیطان ولا غیرہ، تو تیرے قریب نہ شیطان آئے گا نہ اور کچھ آئے گا. اللہ کے لیے میں آپ اپنے گھروں کو آیت الکرسی سے محفوظ کریں. چینلوں سے شیطان نہیں جائے گا. اس سے جو دورے آتے ہیں وہ دور نہیں ہوں گے. اس سے قلق، اضطراب، بے چینی 100 چینل لے آئے. دوروں میں، پریشانی میں، تباہی میں، بربادی میں اضافہ ہوگا. خیر آئے گی آیت الکرسی سے. اسی مقام پر گفتگو کو روکتے ہیں کہ وقت ہو گیا. انشاءاللہ کل اسی مقام سے آئندہ گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو، آپ سب کو اور ہمارے کنبوں کو آیت الکرسی والا بنائے، آیت الکرسی والا بنائے. اور آیت الکرسی میں رب العالمین نے جو برکات، رحمتیں رکھی ہیں، اللہ وہ ہم سب کے اور ہمارے کنبوں کے نصیب میں فرمائے. اللہ اپنے فضل و کرم سے انسانوں میں اور جنوں میں جو شیاطین ہیں
ان کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ ہماری خیر کرے، ہمارے گھروں کی خیر کرے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما، بے دینی، بے حیائی، بے غیرتی اور اس قسم کے تمام معاملات کا نام و نشان مٹا۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، نیک حاجات کو پورا فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے گھر والوں کی، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، اصلاح فرما، اصلاح فرما، ہدایت عطا فرما، دین کا دور دارہ فرما، تقوی کی بہار لا، بے دینی، بے غیرتی، بے حیائی کا نام و نشان مٹا۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں عفت، طہارت، پاکیزگی اس کا دور دورہ فرما، گندگی اس کا نام و نشان مٹا۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے فوج شدگان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے بیماروں کو شفا دے، امت کے فوج شدگان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ دین اور دین والوں کو بلند فرما، دین کے دشمنوں کا نام و نشان مٹا۔ اے اللہ دین کے دشمنوں کا نام و نشان مٹا۔ اے اللہ ان کو پوری کائنات کے لیے باعث عبرت بنا۔ اے اللہ ان کو پوری کائنات کے لیے باعث عبرت بنا۔ اے اللہ دین اور دین والوں کو بلند فرما اور اپنی رحمت سے ہمیں ان میں شامل فرما، اور دین اور دین والوں کے دشمنوں کا نام و نشان مٹا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔